ہمارا یہ ایمان و عقیدہ ہے کہ جب ہم کوئی عمل خیر کرتے ہیں تو ہم خدا سے یہ دعا کرتے ہیں کہ خدایا یہ عمل خیر جو ہم نے کیا ہے یہ ہمارے فلاں مرحوم یا مرحومہ کو پہنچا دے۔ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ ملائکہ یہ ثواب لے جاتے ہیں اور جا کر اس مرحوم یا مرحومہ سے یہ کہتے ہیں کہ تیرے بعد تیرے یاد کرنے والوں نے تیرے لیے یہ تحفہ بھیجا ہے۔ انسان جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ جہاں وہ خود اگر اعمال خیر مزید کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ مرنے کے بعد مرنے والا محتاج ہوتا ہے زندوں کا کہ زندہ اس کے لیے کیا بھیجتے، اور نہایت ہی خوش قسمت ہوتا ہے وہ مرنے والا کہ جس کی وفات سبب بن جائے تذکرہ محمد و آل محمد۔ تو زندوں کے لیے یہ موقع ہے کہ وہ اپنے مرحومین کو ثواب ہدیہ کریں۔ تو آج اسی ثواب کے ہدیہ کے لیے میں نے جس آیت کو عنوان قرار دیا ہے وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ یہ آیت مخاطب ہے اہل ایمان سے۔ صاحبان ایمان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو اور صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے بارے میں سب کو علم ہے کہ کون سا اللہ ہے کس کی ہم نے اطاعت کرنی ہے۔ رسول اللہ کے بارے میں بھی ہر شخص ہر مسلمان جانتا ہے، لیکن اولی الامر کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ اولی الامر کون سی ہستیاں ہیں جن کی اطاعت خدا نے واجب قرار دی ہے۔ ہمارے نزدیک ہمارے عقیدے کے مطابق اولی الامر سے مراد معصوم ہستیاں ہیں اور وہ اہل بیت علیہ السلام ہیں، کیونکہ غیر معصوم کی اطاعت خدا واجب قرار نہیں دیتا، کیونکہ غیر معصوم گناہ بھی کر سکتا ہے، خطا بھی کر سکتا ہے، ظالم بھی ہوتا ہے۔ لہذا اگر ان کی اطاعت واجب ہو جائے تو ہم اس کے ظلم کی بھی اطاعت کر لیں گے، اس کی خطا کی اطاعت بھی کر لیں گے، اس کے گناہ کی اطاعت بھی کر لیں گے۔ پھر خدا قیامت کے دن اپنی حجت اپنے بندوں پر تمام نہیں کر سکتا، اور ہمیں خدا یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کے نامہ عمل میں گناہ کہاں سے آیا ہے۔ ہم تو یہی کہیں گے کہ ایسوں کی اطاعت کو واجب قرار دیا تھا جو خود خطا کار اور محمد و آل محمد صلوات۔ تو ہمارے عقیدے کے مطابق اولی الامر معصوم ہستیاں ہیں، لیکن بعض لوگوں کے نزدیک اولی الامر سے مراد حاکمان وقت ہے۔ وہ کہتے ہیں حاکمان وقت کی اطاعت خدا نے واجب قرار دی ہے۔ تو حاکمان
اکثر گناہگار ہیں، اکثر ظالم ہیں، تو ان کی اطاعت کیسے خدا واجب قرار دے سکتا ہے؟ اور اگر حاکمان وقت کی اطاعت اس اولی الامر سے مراد ہے، اور اولی الامر سے مراد حاکمان وقت ہے، تو ان کی اطاعت واجب ہے، پھر اسمبلیوں میں حزب اختلاف کا وجود نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اسمبلیوں میں ہر حکومت میں ایک حزب اختلاف پایا جاتا ہے جو حکومت کے کارناموں پر جو ہے وہ نقص کرتا ہے، اعتراض کرتا ہے، ان کو نہیں مانتا، تو پھر یہاں پر تو حزب اختلاف کی گنجائش نہیں ہے، اختلاف نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ حاکمان وقت اولی الامر ہیں اور اولی الامر کی اطاعت واجب ہے۔ تو ہر حکومت میں حزب اختلاف کا وجود اس بات کی دلیل ہے کہ اولی الامر سے مراد یہاں حاکمان وقت نہیں ہے، بلکہ اولی الامر سے مراد معصوم ہستیاں۔ تو خداوند متعال نے 3 اطاعتوں کا حکم دیا ہے۔ اطیع اللہ، اللہ کی اطاعت کرو۔ یہاں میں پرانتز میں ایک بات عرض کر دوں کہ ایک ہوتی ہے حکم کی اطاعت اور ایک ہوتی ہے فعل کی اتباع۔ اطاعت ہمیشہ حکم کی ہے اور اتباع ہمیشہ فعل کی ہے۔ خداوند متعال کے بارے میں کہیں آپ یہ نہیں پڑھیں گے کہ خدا کی اتباع کرو، اس لیے کہ خدا کا کوئی فعل ہمارے سامنے نہیں ہے کہ جس کی ہم اتباع کریں۔ خدا کے بارے میں یہی ہے کہ خدا کے حکم کی اطاعت کرو، تو اطاعت ہوتی ہے حکم کی اور اتباع ہوتی ہے فعل کی۔ رسول اکرم کے بارے میں دونوں چیزیں ہیں، ان کے حکم کی اطاعت بھی ہے اور ان کے فعل کی اتباع بھی ہے۔ چونکہ ان کا فعل ہمارے سامنے موجود ہے، لہذا اتباع رسول ہو سکتی ہے، ان کا حکم ہمارے سامنے موجود ہے، اس لیے اطاعت ہو سکتی ہے۔ تو یہ ایک چیز میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ اتباع ہمیشہ فعل کی ہوتی ہے اور اطاعت ہمیشہ حکم کی ہوتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد وعلی اب ہمیں حکم ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو۔ اطاعت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک خدا کی معرفت ہو۔ اطاعت ہمیشہ معرفت کے بعد ہے، اسی لیے سب سے پہلی معرفت جو واجب ہے وہ خدا کی ہے، کہ خدا کی معرفت حاصل ہو۔ لیکن خدا جیسے ہے ویسے ہم اس کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ خدا ہر جہت سے لامحدود ہے۔ خدا زمانے کے اعتبار سے لامحدود ہے۔ کوئی زمانہ ایسا نہ تھا جب خدا نہ ہو، اور کوئی زمانہ ایسا نہیں ہوگا جب خدا نہ رہے گا۔ تو خدا ہر زمانے میں ہے، زمانے کو ہم محدود نہیں کر سکتے کہ فلاں زمانے میں تھا اور فلاں میں نہیں تھا۔ تو خدا کی ذات زمان کے اعتبار سے لامحدود، مکان کے اعتبار سے لامحدود، اس کے لیے کوئی مکان آپ معین نہیں کر سکتے۔ قدرت کے اعتبار سے لامحدود، قدرت کی کوئی حد بندی نہیں ہے۔ علم کے اعتبار سے لامحدود، اس کی صفات
بھی محدود ہے، مکان کے اعتبار سے بھی محدود ہے، اور خدا زمانے اور مکان کے اعتبار سے لامحدود ہے۔ تو ایک محدود ذات لامحدود ذات کی کما حقہ معرفت کیسے حاصل کر سکتی ہے؟ ہم خدا کی کن ذات، کن ذات کا معنی ہے جیسے وہ ذات ہے ویسے ہم اس کو نہیں پہچان سکتے، ویسے اس کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے، ہمارے بس میں نہیں ہے۔ اسی لیے مولا امیر المومنین علی علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ خدا کی ذات کے بارے میں زیادہ فکر نہ کیا کرو، اس لیے کہ وہ ایسا سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں ہے۔ انسان ایک ایسے سمندر میں اتر جائے جس کا کنارہ ہی نہ ہو تو ڈوبنے کے سوا اور کوئی نتیجہ نہیں ہوگا۔ تو ایک طرف خدا کی معرفت واجب اور دوسری طرف ہم اس کی صحیح معنوں میں جیسے وہ ہے معرفت حاصل نہیں کر سکتے۔ تو پھر کیا کریں؟ خدا کی معرفت حاصل نہ کریں، اس لیے کہ جیسے وہ ہے ویسے اس کو پہچانا نہیں جا سکتا۔ تو کیا کریں ہم؟ تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ جتنی معرفت ہمارے بس میں ہے، جتنی معرفت خدا ہم حاصل کر سکتے ہیں، خدا نے ہمیں اتنی ہی معرفت کی تکلیف دی ہے۔ خداوند متعال تکلیف مالا یطاق نہیں دیتا، ایسی چیز کی تکلیف دے جو انسان کی طاقت سے باہر ہو۔ خدا کبھی بھی ایسا نہیں کرتا۔ اگر کوئی بندہ نماز کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا تو خدا یہ نہیں کہتا کہ تو کھڑے ہو کر نماز پڑھ، خدا فرماتا ہے تو بیٹھ کے پڑھ لے۔ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے پڑھ لے، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا تو اشارے سے پڑھے، اشارے سے نہیں پڑھ سکتا تو دل کے اشارے سے پڑھے، جیسے پڑھ سکتا ہے ویسے پڑھے۔ اگر بندہ بیمار ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، بعد میں رکھ لے۔ بندہ ساری زندگی مستطیع نہیں ہوتا، ایام و زحام کا خرچہ نہیں رکھتا، مکہ جانے آنے کا خرچہ اس کے پاس نہیں ہے، حج اس پر واجب نہیں ہے، حج پر نہ جائے، واجب نہیں ہے حج کرنا۔ اگر وضو انسان کے لیے، پانی انسان کے لیے مضر ہے، خدا فرماتا ہے تیمم کر لے۔ تو خدا اپنے بندوں کو اتنی ہی تکلیف دیتا ہے جتنی ان کے بس